بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ قصہ انہی کا چل رہا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں واپس آئے، 70 لوگ ساتھ میں جو لے کر گئے تھے انہوں نے اپنے ساتھ، جب واپس آئے وہاں سے تو کہا، ان کو حکم ہو گیا تو چلو چلتے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ فرعون سے نجات ہو گئی تھی، پار کر لیا تو نہر فوراً ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کے ساتھ 70 آدمی تھے۔ جب وہاں سے ادھر سے واپس آئے تو پھر انہوں نے بولا کہ بھائی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ہم لوگ مقدس جو مقدس زمین ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کون سی بڑی مقدس زمین ہے؟ فلسطین۔ اور فلسطین آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کے آبائی جو زمین جو وہی تھی، تو انہوں نے چلو وہاں پہ چلتے ہیں۔ تو یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے وہ زمین رکھی ہے اور تمہارے لیے وطن بنایا ہے وہ، تو اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا اس چیز کا۔ تو کہنے لگے ہم کو پتہ نہیں کہ وہ کیسا ملک ہے، کیسا شہر ہے، ہم کو تو اتنا پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے جو ہے نا قوم میں سے 12 لوگوں کو جو ہے نا 12 افراد جو ہیں ان میں سے جو بڑے بڑے جو ہر قبیلے کے ہیں ان کو تم لوگ 12 لوگوں کو ان کو جو ہے نا بھیجو، ایک طرح کے ان کو یعنی کہ زیارت کرنے کے دیکھنے کی زمین کیسی ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بولا کہ بھائی 12 بندوں کو بولا کہ ان کو چنا، اور ان کو ان سے بولا کہ بھائی تم لوگوں نے جانا ہے وہاں پہ اور وہ زمین تم دیکھ لو، ادھر کا حال ماحول دیکھو، صورت حال کیا ہے، کیونکہ کل کو تم کو جنگ کرنی ہوگی، تم کو تو جانا ہوگا، داخل ہو، تم کو پتہ ہوگا کہاں پہ کس طریقے سے جانا ہے، ایک طرح سے تمہارے کو اندازہ ہو جائے۔ اور یہ بات میرے اور تمہارے درمیان میں ہو، کسی کو بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سے بولا کہ تم واپس آؤ، تم جو خبر سے مجھ کو بتانی ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان میں بات ہوگی۔ لیکن دیکھو بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل ہیں، پھر تو یہود ہیں، کیا کرنا ہے۔ وہ گئے ادھر، وہاں پہ جا کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ہی زبردست جگہ ہے وہاں پہ، اور لیکن وہاں کے لوگ جو رہنے والے ہیں وہ ماشاء اللہ ہٹے کٹے تگڑے سے ہیں، لمبے چوڑے طاقتور لوگ ہیں، لیکن دیکھا کہ وہ زمین جو ہے نا بہت ہی زبردست زمین ہے، اور وہ جو ہے ایسی زمین ہے کہ سمجھ لو کہ شہد اور جو ہے نا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، اسی مچھلی اتنی برکتی زمین ہے۔ اور کچھ وہاں سے پھل بھی لے کر آئے ساتھ میں کہ دیکھو ادھر کے پھل ہیں دیکھو۔ لیکن یار مسئلہ یہ، اب وہ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے یہودیوں ان کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے، آ کے وہاں پہ بولنا شروع ہو گئے۔ ان سے بولا تھا بھائی میرے کو صرف بتانا، ان کے سامنے ہوا کہ یار وہاں پہ ہم گئے تھے تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا بہت قوت ہے ان کے اندر، اور زمین جو ہے بہت اچھی، لیکن وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں اور بڑے قتال والے ہیں۔ اور یہ عموماً پھر موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا کہ تم لوگ جو ہے نا اس زمین میں داخل ہو جاؤ اور ان سے قتال کرو، اور جو وہ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے جو ان میں رہتے ہیں ادھر جو ان کو جو نکال دینا ہے، اور تم لوگ جو ان سے داخل ہو جاؤ۔ اور انہوں نے کیا کرا، اپنے جو جنوں کے ساتھ یہ لوگ جو تھے نا، ان کی جو بھائی 12 تھے نا، 12 کی اپنی قومیں تھیں، ان کو جا کے بتایا تھا کوئی جانا نہیں وہاں پہ، خود ہی آ کے وہاں پہ جانا لڑنے نہیں ہے نا، بڑے طاقتور لوگ ہیں، مرو گے وہاں پہ۔ اب یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام سے بولا بھائی قتال کے لیے چلو، تو بولے ہم نہیں جا رہا ہے۔ بھائی کیوں نہیں جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے بھائی دیکھو اللہ کا حکم ہے، اس کا حکم مانو، اس کے اندر بہتری ہے، تعالیٰ تم کو کتنے، یہ تو جباری تو پھر بھی کچھ طاقتور لوگ ہیں، تم کو فرعون سے بچایا، اتنا بڑے فرعون جو طاغیت تھا پوری دنیا میں اس کا چھایا ہوا تھا، تو وہ اس کو سے تم کو بچایا، تم چھوٹے سے معاملے کے اندر تم یہ فلسطین کے تم داخل نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان کو بڑا سمجھایا کہ دیکھو چلو، اور وہاں پہ تم جب جاؤ گے تو خیر کے ساتھ، نہیں ہم کو تو جانا نہیں ہے، ہم تو نہیں جائیں گے، اور بڑے طاقتور لوگ ہیں اور ہم تو داخل نہیں ہوں گے۔ تو کہنے ہاں ایک شرط پہ داخل ہوں گے، اور وہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جاتے ہیں، ویسے ہم داخل نہیں ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے بولا، ان میں سے 2 بندے تھے جو نیک بندے تھے، انہوں نے بولا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور تمہارا کام ہے داخل ہونا صرف، اگر جب داخل ہو جا کے تو خود ہی جیت جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو مالی زمین لکھی ہوئی ہے، تم کو ابھی دیکھو فرعون سے بچایا، تم کو نکلی ہوئی، کہنے جو 2 نیک بندے تھے، شاید موسیٰ ہارون تھے، یا ان میں سے کوئی دوسرے 2 نیک بندے ہوں گے، انہوں نے بات بولی کہ تم جب داخل ہو جاؤ گے تو تم کو جتا ہی دے گا، غلبہ تم کو دے دے گا، جب اللہ تمہاری زمین لکھ رکھی ہے۔ تو کہنے کہ خدا کی قسم ہم تو بالکل بھی داخل نہیں ہوں گے، اب تو پھر ضد پہ آ گئے، بالکل بھی داخل نہیں ہوں گے، موسیٰ تم اور تمہارا خدا جو نے مل کے جا کے وہاں پہ لڑتے رہو، ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، پہلے تو سجدے میں گر گئے، ان کو ڈر کے مارے کہ انہوں نے کتنے بڑے الفاظ بول رہا ہے۔
بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے، ان کو بھی دیا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے سب پر. تو یہ الٹا ابھی پاری کر رہا تھا کہ نہیں گائے کی عبادت کر دو، ہمارے لیے کوئی دوسرا کوئی خدا بنا دو ہماری. یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں؟ وہ فوراً سیدھے میں اللہ سے دعا کرنے کی یار اب میں اپنے آپ کو اور اپنے ہارون کے اوپر تو حکم کر سکتا ہوں، لیکن یہ تو فاسق لوگ ہیں، ان کا میں کیا کروں یا اللہ، ان سے ہمارا کچھ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے بولا موسیٰ علیہ السلام کا دعا قبول کرے، ان سے بولا کہ پھر ان کے اوپر تم بول دو کہ ان کے اوپر جو 40 سال تک جو ہے ان کے اوپر جو ہے نا وہ زمین حرام ہو گئی ہے. پھر 40 سال تک اسی زمین میں گھومتے رہیں گے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ کیسا کہاں سے راستہ. تو بول رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ حالت ہو گئی تھی ان کی کہ صبح تیار ہوتے تھے، اپنا سامان وامان باندھتے تھے، گھوڑوں کے اوپر گدھوں کے اوپر رکشوں میں باندھتے تھے کہ بھائی فلسطین کی طرف نکلنا ہے، اور جاتے تھے صبح کو نکلتے تھے، رات کو جب پہنچتے تھے پتہ چلتا کہ وہیں پہ جہاں سے نکلے تھے وہیں پہ کھڑے ہوئے، گول گول گھومتے واپس وہیں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور یہ عرصہ کتنا رہا؟ 40 سال تک رہا یہ سلسلہ، کہ وہ ان کے بیٹے ان کی ایک طرح کی پوری سمجھ لے کہ ایک نسل جو ہے نا نسل پوری چینج ہو گئی. تو 40 سال تک ان کو وہ تھا. اور اس کا قصہ جو ہے سورۃ المائدہ کے اندر ہے باقاعدہ، یہ جو زمین کا جو ہے جو بتایا ہے آپ کو، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، یہ سارے اس میں ہیں. عموماً بنی اسرائیل جو وہاں پہ جو زمین جو تھی اس کو تیہ کا بولتے ہیں، کہ گمی ہوئی زمین ہے جہاں پہ گمے ہوئے تھے لوگ، ان کو پتہ نہیں چلتا راستہ کہاں ہے ان پہ. اور ادھر کافی احداث ہوئے نا، کافی یعنی کہ اس میں واقعات بھی بہت سارے ہوئے. تو اب جب وہاں پہ زمین کے اوپر رہنے لگے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے جو نا کہنے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو یہاں پہ ہم آتے جاتے رہتے ہیں، ہم کو تو بڑی پیاس لگ رہی ہے بھائی، کیا کریں؟ پیاس، ہم کو یہاں پہ پانی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو خالی زمین ہے، تم کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک تو انہوں نے الزام لگا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل والے کہتے ہیں آپس میں جب نہانے جاتے تھے نا، سمندر میں جانے جاتے تھے، تو وہ جو ہیں سارے ننگے نہاتے تھے، یعنی ہر کوئی دوسرے کی جو نا سعود عورت دیکھ رہا ہوتا تھا، شرمگاہ دیکھ رہا ہوتا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے کچھ پہن کے نہاتے تھے. تو پھر الزام لگا تھا کہ موسیٰ جو ہے اس کے پاس وہ یعنی کہ جو مردوں کی جو وہ ہوتا ہے اعلیٰ وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، یہ تو ہماری طرح ہے ہی نہیں، جبھی تو اس کو دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر کے وہ ایک مرتبہ نہانے کے لیے گئے، ان تو کپڑے وہاں پہ رکھے اپنے پتھر کے اوپر، کوئی نہیں تو نہانے کے لیے گئے تو پتھر نکل لیا آگے. اب موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ تو ہماری طرح ہیں یار، ہم تو ویسے اس پہ الزام لگایا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے حکم، یہ اللہ کی طرف سے یہ جو باقاعدہ ان کی براءت نازل ہوئی تھی کہ نہیں بھائی یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، تمہاری طرح ہی بالکل سب، یعنی تمہاری طرح ہی ہوئی ہے. تو پھر کہنے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو پیاس سے ہمارا حشر خراب ہو گیا، ہم کیا کریں؟ تو پہلے تعالیٰ جو وہی پتھر جو تھا تو کہا، اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ اس پتھر کو تم ڈنڈی مارو اپنی، تو وہ اس میں سے نا 12 چشمے نکل گئے. تو اللہ کے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہر بندے کو، ہر قوم جو 12 قومیں تھیں ان سب کو بتایا بھی تمہارا یہاں سے پینے کا راستہ ہے، تمہارا ادھر کا ہے، تمہارا ادھر کا ہے. اور یہ بڑا عجیب پتھر تھا. اب یہ پتھر جو تھا جہاں پہ اس کو بولتے ہیں کہ جہاں پہ پتھر جو ہے لے کر جاتے تھے، جہاں پہ سفر کرنے تھے، جدھر بھی ان کو جانو ساتھ پتھر کو اٹھا کے لے کر جاتے تھے، اور جہاں اس زمین پہ رکھتے تھے چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے تھے اس میں، اور جہاں اس کو اٹھا لے تو خشک ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کے لیے پانی کا ایسا زبردست سلسلہ کر دیا، اور ہر قوم کو بتا دیا کہ تمہارا جو نا یہ والا ہے حصہ، تمہارے والا حصہ، تو سبوں کو پانی کی ان کی فراہمی ہو گئی، اور ان کو کوئی پھر ضرورت نہیں پڑی پانی کی. پھر کہنے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم کیا کریں؟ تو آج ٹھیک ہے ہم بھوکے جو لگ رہی ہے، ہم کو بھوک سے ہمارا حال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کے لیے پھر کیا کرا کہ من و سلوہ اتاری. من و سلوہ کیا تھا؟ من جو تھا یہ ایک طرح کا پینے کی چیز تھی، برف کے ٹائپ کی اترتی تھی آسمان سے. فجر کے ٹائم سے اشراق تک جو ہے نا یہ من اترتا تھا، اور وہ لوگ جو ہے نا اس میں سے لے دیتے اور اس کو پانی کے ساتھ ملا کے پی لیتے، تو بہت یعنی کہ طاقت اور صحت مند ان کے لیے پانی ہوتا. اور سلوہ جو تھی وہ ایک پرندہ ہوتا تھا، ان کی صبح کے ٹائم آتا تھا اور اترتا تھا، اور باقاعدہ ایسے جیسے پرندے جیسے کبوتر سے بڑا جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا تھا. تو ان کے لیے آتا تھا وہ لہیم شہیم، تو وہ جو نا ان کو اس کو کاٹ کے اور گوشت کے طور کے اوپر وہ کھاتے تھے. اور اگر ان میں سے کوئی اپنی حاجت سے زیادہ رکھ لیتا تھا نا تو دوسرے دن خراب ہو جاتا تھا. تو ڈیلی جو ہے نا صبح کے ٹائم ہر کسی کی روزی آ جاتی تھی، بیٹھے بیٹھے کھانے بھی آ رہے ان کے پاس، پینے بھی ہے، آرام سے عیش کر رہے تھے وہاں پہ. لیکن آپ کو پتہ ہی تم یہودی ہیں، طبیعت ان کی بگڑی ہوئی، اللہ معاف کرے.
جب یہ نعمت اللہ ہے اس کا شکر ادا کرنے کو جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کھانا پینا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام گرمی بہت ہے کیا کریں بہت موسم کچھ اللہ سے دعا کریں کچھ ایسا بندوبست کریں کہ میں چھاؤں رہے میں دعا کری اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھائی ان کا یا رب ان کے اوپر رحم کرتے ہیں تو ان کے لیے جہاں پہ سفر میں کہیں پہ نکلتے تھے نا تو ان کے اوپر بادل رہتے تھے مسلسل تاکہ موسم ان کا جو اچھا رہے بلکہ بادل صرف نہیں رہتے بلکہ موسم بڑا اچھا رہتا تھا یعنی کہ خوشگوار موسم رہتا تھا تاکہ لوگ عیش کریں آرام سے کچھ عرصہ گزرا پھر شروع ہو گئے کہ یار ہم تو بور ہو گئے اس نعمتوں سے کہ منا مسلوہ کھائے جا رہے ہیں صرف منا سلوہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب کچھ اب منا سلوہ نہیں کھانے ہم تو وہاں پہ بنی اسرائیل کے اندر پرانے زمانے میں جب فرعون کے پاس رہتے تھے تو ہم تو پیاز کھاتے تھے دالیں کھاتے تھے یہ چیزیں کھاتے ہیں ترائی کھاتے موسیٰ السلام کا دماغ خراب ہے کہ اللہ ہمارے لیے بولو کہ اللہ سے دعا کرے کہ یہاں پہ یہ چیز نکال دیں یہ منا سلوہ نہیں کھانا بہت بور ہو گیا میں یہ نہیں کھانا تھا تم اللہ سے ڈرو تم کو نعمتیں دے رہا تمہارے پاس تک ہر کسی کے پاس نہ تم کو تھکنا پڑتا ہے نہ تم کہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں زمین کے اوپر تم نہ کچھ اگاتے ہو نہ تم محنت کرتے ہو تمہارے پاس ویسے نہیں بتا رہے کہنے کہ نہیں ہم کو تو وہ چیز کھانی ہے تو غصے میں نے بولا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ کسی بھی زمین میں چلے جاؤ وہاں پہ تمہیں اگاؤ اور یہ رگو اور تم کو مل جائے گی ساری چیزیں یہ مثلاً کسی بھی زمین پہ تم جو دفع ہو جاؤ وہاں اور تم کوئی چیزیں مل جائیں گی تمہارا دماغ ہے جو اللہ کی تمہارے نعمت اتنا اچھا کھانے کو مل رہا ہے اس کو تم چھوڑ کے اور وہ جو اس سے جو کم درجہ جو ہے وہ تم کھانا مانگ رہے ہو تو اس کا بھی ذکر سورۃ بقرہ کے اندر آیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا پھر اتنی نعمتوں کے بعد جو ہے ان کے پاس جب سب کچھ ہو لیکن پھر انہوں نے کیا کرا وہی اپنا فساد کرنا شروع کر دیا نافرمانیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے وغیرہ کرنا پھر کیا ہوا جو تورات جو ہے وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ تعالیٰ کو تورات دی تھی تورات کیا ہے لوح کے اندر ایک جو تختیاں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کلام لکھے تو موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ جاؤ دو تو جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہ تختیاں تو کہ نہیں یہ کیا لے کر آ رہا ہے کہ نہیں تختیاں وہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس تورات تو نازل ہوئی ہے کہ ہم تو نہیں مان لی کہ کون ہے خدا ہم نہیں مانتے یہ کیا پتہ ہم کو اس کی کیا سچائی کہ اللہ کے پاس ہے اللہ سے ڈر جاؤ یہ میں نبی ہوں میں یہ اللہ تعالیٰ کو تختیاں دی اس کے اوپر جو ہے سارے تمہارے لیے بھلائیوں کا کام ہے یہ کیا نہیں ہم نہیں مانتے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ان کے برابر پہاڑ تھا وہ زمین سے اکھاڑ کے اور ان کے سر کے اوپر رکھ دیا آسمان اور زمین کے درمیان میں پہاڑ ہوا میں لٹکا ہوا تو ڈر گئی کہ کیا ہو گیا اب فوراً کیا ہوا کہ سجدے پڑ رہا ہے اور سجدے میں کہ الٹے ہاتھ کی طرف سے یوں کر کے ایک سیدھی آنکھ سے اوپر کی طرف جائیں گر نہ جائے ڈر کے مارے اور سجدے پڑھیں یا اللہ یہ معاف کر یہ کیا ہو مصیبت ہو کہنے لگے کہ بولو تو ابھی گرا دو تمہارے اوپر جو چیز ہے تم اس کو قوت سے لو ابھی زبردست تمہارے کو لو جو احکام جو تم پہ نافذ ہوئے جو آیتیں تم پہ اس کو زبردست سے تم نے لینا ہے کہ لے تو گرا دیں کہ یار آپ معاف کر دیں ہم لے رہے ہیں سب کچھ تو اللہ تعالیٰ خود و معاذ قوت سے ان کو یعنی کہ زبردست ان کو دی کتابیں کہ لو وَذْ کرو معافی دیکھو تمہاری طاقت ہے تو بچا لو اپنا کچھ پہاڑ سے توبہ کر لیں ٹھیک ہے بھائی کتابیں انہوں نے شامل لی اور جو ہے ماننا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ گزر گیا پھر کچھ احداث اور جو واقعات جو اس میں جو ہوئے ہیں ان میں یہ بھی تھا کہ ان کے درمیان میں بنی اسرائیل کے درمیان میں ایک بہت امیر آدمی تھا اور اس کا جو ہے بھائی کا جو بیٹا تھا بھانجا بولتے ہیں نا بھتیجا تھا وہ بڑا فقیر تھا بہت ہی غریب بہت ہی مسکین اس کا کوئی وارث کوئی تھا نہیں اس امیر آدمی کا اس کی ایک بیٹی تھی تو اس لڑکے نے کیا کہا جو فقیر تھا اس نے بولا کہ اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہوں جب شادی کر لوں گا تو پھر تو اس کا سارا جو وراثت جو ہے ساری میرے پاس آ جائے گی اس نے شادی کر لی اب ہیں سارے بنی اسرائیلی تھے سوچ دیکھیں نا ابھی سے پیسوں کی لالچ تو کہنا کہ میں جو شادی کر لی کچھ عرص کے بعد اس نے انتظار کرا بھائی مر جائے گا مرتا ہی نہیں ہے اس نے بولا بھائی اس کو جو نا قتل ہی کر دیتے ہیں تو اس نے کیا کرا اس نے پلان کری اور اپنے جو نا چچا کو قتل کر دیا اور قتل کر بنی اسرائیل کے بیچ میں ڈال دیا ٹھیک ہے نا اور پھر میں ویلو مچا دیا کہ اس کو کس نے قتل کر دیا اس کو کس نے قتل کر دیا اور ویلو مچا دیا کہ میرا تو یہ قتل ہو گیا میرے چچا قتل ہو گیا کوئی خود نے قتل کر اور چیخنا شروع کر دیا کہ میں اس کو کس نے قتل کر اس کا قاتل ڈھونڈوں اس کو قاتل ڈھونڈوں
اب جب سارے جمع ہو بنی اسرائیل تو کیسے پتہ چلا ہے اس کا قاتل کون ہے؟ موسیٰ کہنے بھائی موسیٰ علیہ السلام تو نبی، ان سے پوچھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، بھائی موسیٰ علیہ السلام اس کا قاتل کا پتہ چلا نہیں، اس کا قاتل کون ہے؟ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کری کہ اللہ تو بتا دے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تم ان لوگوں سے بولو کہ ایک گائے جو ہے اس کو ذبح کرو. اب تصور کرو گائے کی تو ویسے کی محبت دلوں میں اٹکی ہوئی ہے نا کہ وہ گائے خدا ہے ہماری. تو انڈین یاد آ رہا ہے مامتا، کیا ہوتے ہیں ماتا، ٹھیک ہے. کہنے کہ گائے کو ذبح کرو. تو تم بنی اسرائیل سے بولو کہ جو ہے گائے ذبح کرو. گائے کے علاوہ کوئی دوسری جانور نہ ہو، صرف گائے ہوں، تاکہ ان کے دل سے جیسے ان کو یاد عبادت کرتے نا، تاکہ جو امتحان بھی ہو تھوڑا سا. تو آگے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام آپ کو بول رہے ہیں کہ یار اس کا قاتل ڈھونڈو، تو آپ ہم کو بول رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو. آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. کہنے اعوذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ میں ان جاہل میں سے ہوں جیسے کہ تم سے اس معاملے میں مذاق کریں. کہ اللہ کا حکم ہے تم گائے کو ذبح کرو. تو آپس میں مشورہ کر لے کہ بھائی ذبح کریں گائے کو. کہنے کہ نہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی گائے کون سی ذبح کریں، ہم کو یہ بتائیں کہ کیسی گائے ہو، یہ تو پتہ چلے کہ گائے کیسی ہو. بہت ساری گائیں کو بتا دیں گائے کیسی ہو. جدال اور جو ان کے اندر جو تھا نا کمینہ پن، یہ مسلسل جو نا ان کو چھیڑتا رہتا تھا کہ بھائی کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، آسانی ہے. نہیں گائے بتائیں، بہت ساری گائیں بتائیں کون سی گائیں ذبح کریں. اللہ دعا کری یا اللہ یہ پوچھ رہے ہیں کون سی گائیں ذبح. تو اللہ کا حکم آئے کہ ان سے بولو گائے ایسی ذبح کرو جو نہ زیادہ عمر میں بڑی ہو نہ بالکل چھوٹی ہو، درمیان کی اس کی عمر ہو، ذبح کر دو. کہنے اچھا چلے گئے. پھر کہنے کہ ارے بھائی بہت ساری گائیں ہیں جو اس عمر میں آپ یہ بتائیں اس کا رنگ کیا ہوگا. اب اپنی خود ہی تنگی پیدا کر رہے ہیں نا، بھائی کسی بھی گائے کو ذبح کر دے. کہنے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرے کہ یار آپ بتائیں اس کا. کہنے اس کا جو پیلا رنگ ہو، ایسا ہو کہ اس کے اوپر جو کوئی دوسرا کلر نہ ہو، صرف پیلے رنگ کے ہو کہ ایک ہی رنگ. تو کہنے اچھا اب ہو گئے. پھر آ گئے. کہنے نہیں یار یہ گائے کو یہ بتا دیں کہ ہم کچھ نہ یہ بتا دیں کہ کیسی ہو اور یہ رنگ کا تو ہم کو پتہ چلے، لیکن اب بتائیں کہ اور بھی ہم کو ہمارے پاس 2-3 گائیں ایسی ہو گئی ہم کو پتہ نہیں کون سی ان میں سے ذبح کریں. کچھ ایسی گائیں ہیں تو ہم کو پتہ نہیں کون سی ذبح کریں، کیونکہ ایک مخصوص ہو تو بتائے نا. اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نا انشاءاللہ کر لیں گے کام. اس مرتبہ انہوں نے انشاءاللہ بولا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے انشاءاللہ نہیں بولا تھا، تو اس مرتبہ انشاءاللہ بولا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی گائیں ہوں جو نہ تو کہیں ہل چلاتی ہو اور نہ اس اوپر کوئی کام ہوتا ہو، صرف یعنی آزاد گائیں، یعنی کہ اس پہ کوئی کام کرنے والی صرف نارمل گائیں ہو، یعنی کہ کوئی محنت کرنے والی گائے نہیں ہو، کسی مزدور کی ہو. تو کہ اچھا اب ہم کو پتہ چل گئے اور گائیں لی اور انہوں نے اس کو ذبح کرا. تو پھر جب گائے کو ذبح کرا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ اس کا جو کچھ حصہ جو ہے نا، وہ جو مقتول ہے نا، جو قتل ہوا ہے، جو آدمی چچے جو قتل ہوا تھا نا جس بندے کا، اس کو تم اس کے حصے سے کچھ مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، اور تم کو بتا دے گا کہ مقتول میرے کو قتل کرنے والا کون ہے. تو انہوں نے ایسے ہی کرا. جو مقتول تھا، جو لاش پڑی تو اس کو مارا تو اٹھ کے بیٹھ گئے کہ نہ بھائی یہ میرا جو یہ بھتیجا بولا تھا نا، یہ جو بھتیجے جو ہے نا، اس نے جو ہے نا میں نے اس کی اپنی بیٹی سے شادی کروائی اور اس کی میرے ساتھ میں نے احسان کرا، بہت غریب تھا اور اس نے مجھ کو میری دولت کے لالچ میں قتل کر دیا. خبر آپ کو پتہ چل گئی، میں نے بتا دیا السلام علیکم، پھر مر گئے. ہاں آگے بتائے خبر، پھر واپس نکل لیے، مر گئے. ان کا یہی کام تھا. تو ان کو پتہ چل گیا قاتل کون ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو گائے کا جو قصہ ہے، جو گائے جو مخصوص ہے، بولتے ہیں گائے کا بھی الگ ہی مخصوص ہے. ایک وہ ہے کہ گائے جو تھی، ایک آدمی تھا غریب سا، یہ اس کی گائے تھی اور وہ فوت ہو گیا. تو اس کا ایک یتیم بچہ تھا اور ایک اس کی والدہ تھی. تو بچہ چھوٹا سا جب بڑا ہو گیا تو کہنے ماما مجھ کو شادی، امی میرے کو شادی کرنی ہے تو میں شادی کروں. کہنے بیٹے تو پیسے تو ہے نہیں کچھ، تو اس گائے کو بیچیں تو میرے پاس کچھ پیسہ جو میں شادی کروں گا. کہنے بیٹے گائے نہیں بیچو، تیرے باپ کی ایک ہی نشانی جس سے مجھ کو یاد آتا ہے تو یہ گائے نہیں بیچو، ٹھیک ہے. کہنے مانا یعنی کہ والدہ صاحب آپ کو اگر اس چیز کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، میں جو ہے شادی جب بھی کروں گا جب آپ خیر کے ساتھ اگر وفات پا جائیں گے کچھ جائے تو میں شادی کروں. میں ابھی شادی نہیں کر رہا، آپ کو یہ آپ کے لیے رکھوں. بنی اسرائیل کے پیچھے گھوم رہے تھے، گائے ان کو چاہیے تھی. تو ان کی اماں نے کیا بولا، غریب تو تھا، کہنے بیٹے اس کو اگر بیچنا نا تو اس کا وزن سونا لے کے بھی بیچ دینا، اگر کوئی خریدے تو اس کا وزن کو سونے لینا تھا. انہوں نے بیچ رہا ہے. اب بنی اسرائیل آئے اس لڑکے کے پاس، بھائی بیچ رہا ہے؟ کہنے بھائی نہیں بیچ رہا.
دوسری دن بیچنا نہیں بیچنا. میں نے والدہ سے پوچھا تو کہ نہیں بیٹے ایک ہی نشانی ہے بیچنا. تیسری مرتبہ جب آئے تو اس نے بولا امی بولیے کہ اس کا تم وزن کرو, اس کے وزن سے سونا دو. کہ بھائی گائے ہیں یہ کوئی پرندہ نہیں ہے, گائے, گائے کا وزن کتنا ہوتا ہے اس کا سونا. کہ نہیں امی بولیے میں کیا کروں, میرا کچھ نہیں ہے. اب جب انہیں اتنا تنگ ہو گئے اور اب یہی گائے رہ گئی, کہ بھائی کر وزن اس کا. وزن کرا, اس کے بدلے اس کو سونا دیا. تو وہ سب سے غریب آدمی, سب سے امیر بندہ ہو گیا وہ. پھر شادی بھی کرے نعمت سے. تو یہ وہ گائے تھی. تو تنگی کری, اپنے خود ہی تنگ ہو رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اس چیز کی. تو یہ گائے اس طریقے سے اس کا ایک قصہ تھا. تو جب انہوں نے سختی کری تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سختی کرتا رہا. شروع میں اگر مان لیتے تو اللہ کے حکم سے اتنے مسئلے مسائل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. چلیں اب یہاں پہ ختم کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ پورا کریں گے دوسرے اس میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.